اس دنیا میں بھی سرفراز رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا، اور مرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت تھی دولت ہے نا۔ اور یہ جو ہے ایمان کی جو دولت ہے معلوم نہیں ہے نا کہ کب جو ہے نکل جائے ہے نا، معلوم ہوا کہ عاقبت خراب ہو جائے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ دیکھے کہ آخر وقت جو ہے کامیاب ہو گئے نا، بہت سے ایسے ہیں بڑے بڑے مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور معلوم ہوا کہ آخر وقت جو ہے ان کا ایمان رخصت ہو گیا ہے نا۔ اور آج کل تو بہت آسان ہے، اچھا روایات ایسا ہوگا کہ لوگ سوئیں گے تو مومن، اب معلوم نہیں صبح اٹھیں گے تو مومن رہیں گے یا نہیں، معلوم نہیں۔ اسی طریقے سے صبح جو ہے نا مومن ہو گئے تو شام تک جو ہے وہ کافر ہو جائیں گے ہے نا۔ آج کل تو خیر بہت آسان ہے نا کہ جس پہ ہمارا ہے نا علم یعنی علم غیب ہے، جس چیز پہ شوق نہیں رہے ہیں کہ واٹس اپ وغیرہ جو ہے نا، دیکھیے چند لمحے میں جو ہے نا معلوم یہ ہوا ہے نا کہ کبھی جو ہے ایمان ہے نا ڈگمگاتا رہتا ہے نا کہ دیکھ لیا کچھ اور تو 1 منٹ میں جو ہے ایمان کچھ اور ہو گیا، چند لمحے میں جو ہے ایمان کچھ اور ہو گیا۔ اسی لیے ہے کہ ایمان اور عقیدہ جو ہے مکڑی کے جالے کی طرح نہ ہو کہ پھونک دے تو اڑ جائے۔ پڑھیے صلوات محمد وآل محمد ہے نا، پہاڑ کے مانند ہو ہے نا، پہاڑ کے مانند، یہ اپنی جگہ سے ہٹے نہیں ہے نا، اس طریقے سے ہے نا۔ تو ایمان بہرحال آج کل جو ہے جو مسئلہ ہے آپ دیکھ لیجئے ہے نا کہ کبھی کچھ ہے نا، کبھی جو ہے کچھ ہے۔ بعض تو اس چکر میں بہت جلدی کرتے ہیں، واٹس ایپ وغیرہ پہ ڈالتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ ہمیں جو ہے پوری خبر ہے دنیا کی، بہت جلدی کرتے ہیں ہے نا، بہت جلدی جو ہے ڈالتے ہیں کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ خبر ہے۔ اچھا بعض جو ہے اس لیے ڈالتے ہیں کہ کچھ لائک وغیرہ ہو جائے ہے نا، گھر میں بیوی تو سنتی نہیں ہے تو ایسے ہی پڑھیے صلوات ہے نا، کچھ تعریف وریف ہو جائے۔ تو بعض جو ہے اس چکر میں بھی جو ہے نا بہت جلدی کرتے ہیں، معلوم نہیں کیا ہے، دیکھا بھی نہیں، اور فوراً جو ہے وہ بہرحال ابھی تبصرہ کریں گے تو 1 گھنٹہ چلا جائے گا اسی میں ہے نا، تو معلوم نہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ایسی چیز ہے، بہرحال یہ نہیں ہے کہ بری چیز ہے، یہ نیٹ یا موبائل یہ سب بری چیز نہیں ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا صحیح استعمال کر رہا ہے تو یہ جو ہے بہترین چیز ہے۔ لیکن جو ہے اگر ایسی کیفیت ہو جائے، اور ایسی کیفیت جو ہے ہو بھی گئی ہے، دیکھیے اگر پہلے کوئی تنہا گزرے اور بات کرتے ہوئے اگر چل رہا ہے تو لوگ کیا کہتے تھے ہے نا، ذہن کام نہیں کر رہا ہے۔ لیکن آج کل دیکھیے عام ہو گیا ہے، اگر بات کرتے ہوئے نہ جائے تو کہیں گے بس یہ کچھ ہے ہی نہیں ہے، بے مفید ہے نا، تنہا ہے، دیکھیے کان میں لگا ہوا، مڑ کے دیکھیے تو نہیں ہے گفتگو۔ آج کل تعجب نہیں، لیکن اگر یہی پہلے زمانے میں ہوتا تو پھر جو ہے انسان جو ہے یہ کہہ دیتا ہے نا، بہرحال زیادہ پیچھے بھی نہ جائیے نا، تو کہتا کہ اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھی، یہ اس کی ایسی کیفیت ہو گئی ہے، یہ نیٹ وغیرہ یہ ایک جنونی کیفیت ہے کہ معلوم یہ ہوا، عمومی بات ہو رہی ہے آپ کی نہیں ہے، ایسی کیفیت جنونی ہو گئی ہے کہ اگر جو ہے چند لمحے کے لیے نیٹ وغیرہ بند ہو جائے تو پھر دیکھیے کیا کیفیت ہو جاتی ہے، جنونی کیفیت۔ یا مثلا جو ہے آپ کی بات نہیں، اگر کہیں اور پڑھیں، یہاں تو مختصر ہی پڑھتے، 2 گھنٹہ اگر پڑھ دے تو دیکھیے کتنا انسان پر پریشان ہو جائے گا، کم سے کم 20 بار موبائل دیکھے گا ہے نا۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن جو ہے یہ ہے کہ استعمال کس طریقے سے کر رہا ہے۔ اور یہ ایسی کیفیت ہو گئی ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ سامنے سے گزر جائے
اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتا. یہی چیز جو ہے اگر صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہا ہے تو اختلاف کا سبب بن جاتا ہے نا, بن جاتا ہے کہ نہیں. معلوم ہوا کہ کوئی چیز جو ہے پوسٹ کر دیا, اب انتظار کر رہے ہیں کوئی لائک کرے, تعریف کرے, کمنٹ کرے, اور معلوم یہ ہوا کہ بیوی نے سامنے چائے لا کر رکھ دیا, خبر ہی نہیں ہے نا, خبر ہی نہیں ہے, چائے جو ہے ٹھنڈی ہو گئی, اور یہ صاحب جو اس میں مصروف ہیں کہ کوئی تعریف کرے, لائک کرے. ہوتا ہے کہ نہیں کہ اس طریقے سے جو ہے یہ جنونی کیفیت ہے, چائے بھی لا کے رکھ دیا, ناشتہ بھی رکھ دیا اور خبر بھی نہیں ہے. اور اگر جو ہے بیوی بول دے یا روک دے یا ٹوک دے تو پھر گھر میں جو ہے ایک مہا بھارت ہو جائے گا. تو بہرحال یہ بری چیز نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ طریقہ و سلیقہ ہے. تو بات لمبی ہو گئی نا, ایمان کی بات کر رہے تھے نا کہ آخری دور جو ہے زمانہ ایسا ہوگا کہ ایمان جو ہے نا صبح ہوگا, معلوم ہوا کہ شام تک ایمان نہیں رہے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کے ساتھ تھے تو بہت سے ایسے افراد تھے کہ انہیں جو ہے شک تھا. خیبر کے موقع پہ دیکھ لیجئے, یا جب مولا کائنات جب خیبر کے بعد لشکر لے کر جا رہے تھے جو ابو نصر تھا شک ہوا نا, شک کرنے لگا نا, تو اس طریقے سے شک کر رہا تھا کہ یہ حق پہ ہے یا وہ حق پہ ہے. یعنی بہت سے ایسے امام معصومین علیہ السلام کے ساتھ تھے, یعنی امام کے ساتھ اٹھتے تھے, امام کے ساتھ بیٹھتے تھے, لیکن پھر بھی اس منزل پہ نہیں تھے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے, لیکن بہت سے افراد جو ہے ایسے تھے کہ امام کو جو صلح کرنی پڑی, امام نے خود کہا اگر نہ کرتے تو امام کے زمانے میں کوئی شیعہ باقی نہ رہتا. یعنی ایسے افراد تھے, اور وہی افراد تھے کہ جو مولائے کائنات کے ساتھ تھے. بعض وہی افراد وہی فکر والے تھے جو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. اسی لیے تو امام حسین نے کہا کہ جیسے ساتھی ہمیں ملے نہ بابا کو ملے نہ نانا کو ملے, ہے نا. امام حسین نے کہا تھا, واضح ہو گئی بات. لیکن جو ہے اگر غور کریے تو امام حسین نے جو یہ کہا کہ جیسے ساتھی ہمیں ملے, بہت دقیق بات ہے. اگر غور کریں تو نہ نانا کو ملے نہ بابا کو ملے, نہ بھائی کو ایسے نہیں ملے. تو اب آپ دیکھیں, پہلے تھوڑا سا واضح کرتے ہیں, یہ بتائیے کہ رسول اسلام کے جو سب صحابی تھے وہ سب جنت میں جائیں گے؟ سب جنت میں نہیں جائیں گے, ہے نا. ڈریے نہیں ہے, کافی سمجھ کے پڑھتے, گھبرائیے نہیں, اتنا علم نہیں ہے. سب جو ہے جنت میں نہیں جائیں گے. مولائے کائنات کے ساتھ جو تھے اصحاب جو چاہنے والے, تو سب جنت میں جائیں گے؟ سب جنت میں نہیں جائیں گے. اور امام حسین کے ساتھ جو تھے وہ سب جنت میں جائیں گے. کتنا بہترین تبرہ, بڑھیا صلوات محمد والے محمد. امام حسین نے دیکھیے تب بہترین تبرہ ہے. معلوم ہے کہ جب تک جو ہے دونوں ہوگا نہیں, ایمان کامل نہیں ہوگا, ہے نا. دونوں جو ہے تولا اور تبرہ, اگر تبرہ نہیں ہے تو پھر ایمان کامل نہیں ہے نا. یہ دونوں چیزیں ضروری ہے ایمان کے لیے. یا آپ دیکھیں ابتدائی کلمہ دیکھیں یا ہر طریقے سے دیکھیں, پہلے وہ ہے نا, پھر انکار ہے, اقرار ہے, تو ہر جگہ تبرہ ہے. تو اب جو صاحب ایمان ہوگا وہ انسان کامیاب ہوگا. تو رسول اسلام کے ساتھ جو ہے جتنے اصحاب تھے, لیکن آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ صرف ایک صحابی کے علاوہ رسول اسلام نے یہ کہا ہو کہ منا اہل البیت. بہت سے اصحاب تھے, صحابی تھے, لیکن جو ہے کسی اصحاب کے بارے میں نہیں ملے گا نا. جو خندق کھودا جا رہا تھا, مہاجرین بھی تھے, انصار بھی تھے, سب ہے نا محنت کر رہے تھے, خندق جو ہے کھود رہے تھے, اور یہاں تک کہ جناب سلمان بھی ہے نا
خندق کھود رہے ہیں. اب اس کے بعد جب رسول اسلام آئے تو اب دیکھا کہ ہم نے بھی کم کھودا ہے، مہاجرین بھی، انصار بھی، لیکن جناب سلمان نے بہت زیادہ کھود، یعنی ان کا جو کام تھا، جو عمل تھا زیادہ. تو اب جو ہے لوگوں نے یہ کہا کہ سلمان کو اپنی طرف سے کر لے، ہے نا. مہاجرین چاہنے لگے کہ ہماری طرف آ جائیں تو بڑھ جائے گا، وہ چاہنے لگے کہ ہماری طرف آ جائیں، ہے نا، تو ہمارا جو ہے یہ عمل جو ہے یہ کام بڑھ جائے گا. وہ چاہ رہے تھے ہماری طرف آ جائیں، نصارہ مہاجرین چاہ رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اسلام نے کہا سلمان منا علی البیت. فارس کے رہنے والے کہا نہ انصار میں ہے نہ مہاجر میں ہے، سلمان جو ہے وہ ہم اہل بیت میں سے ہے. تو سلمان جو ہے یہ ایمان کے اس بات چولہا روشن کر دیا اور دیگچی پہ رکھ دیا. اب جو ہے ادھر جناب سلمان مولائے کائنات کا ذکر کر رہے ہیں، مولائے کائنات کے فضائل بیان کر رہے ہیں. کیا جناب سلمان فضائل بیان کر رہے ہیں، مقداد بھی سن رہے ہیں، یہاں تک کہ آگ بجھ چلا گیا. اور جناب سلمان مولا علی کا ذکر کر رہے تھے، فضائل بیان کر رہے. ایک مرتبہ جناب سلمان نے کہا مقداد گھبراؤ نہیں. جناب سلمان چولہے کے قریب آئے، اپنے پاؤں کو دیگچی کے نیچے رکھا، آگ روشن ہو گئی. اب جو جناب مقداد نے دیکھا دوڑتے ہوئے آئے پیغمبر اکرم کے پاس، اس وقت موجود تھے رسول اسلام کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد مقداد نے کہا اے اللہ کے رسول غضب ہو گیا. رسول اسلام نے سوال کیا مقداد بتاؤ کیا ہوا، پورا واقعہ بیان کیا. رسول اسلام نے رکھتے ہیں دیکھو تعجب نہ کرنا، یہ سلمان جو ہے غلام ہے، جب غلام کی یہ کیفیت ہے تو آقا کا کیا حال ہوگا. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی حبک الایمان، یعنی علی کی محبت ہوگی تو وہ صاحب ایمان ہوگا، وہ صاحب ایمان ہوگا، وہ مومن ہوگا، وہ جو ہے جنت میں جائے گا. لیکن دیکھیں دشمن جو ہے کس طریقے سے چاہتے تھے کہ اس نعمت کو چھین لیا جائے، اس نعمت کو لے لیا جائے نا. ہر دور میں کے زمانے میں بھی دشمن موجود ہیں، چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نعمت کو چھین لیا جائے. تو اس دور میں جب حاکم شام کا دور، ابو الاسود دہلوی کا نام سنا ہی ہے، برابر سنتے رہتے ہیں نا ان کے بارے میں، ہے نا، کہ یہ جو ہے صرف مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے تھے، ہر وقت جو ہے فضائل بیان کرتے تھے، ذکر کرتے تھے. لیکن جب حاکم کو معلوم ہوا، حاکم شام کو معلوم ہوا، تو اس نے یہ کہا کہ ان سے کہو کہ یہ ذکر نہ کریں. لیکن نہیں، ہے نا، ابو الاسود دہلوی ہر جگہ ہر مقام پہ مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے، مسجد میں ہو، راستے میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جہاں بھی اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، وہ جو ہے علی کے فضائل کو بیان کرتے تھے. تو یہاں تک کہ حاکم شام نے یہ کہا کہ یہ نہیں مانیں گے، لہٰذا جو ہے انہیں شام بلا لیتے ہیں، بیٹھ کر کے انہیں شام بلا لے تاکہ ہماری نگرانی میں رہیں گے، اور پھر یہاں آ جائیں گے تو وہ یہ ذکر نہیں کریں گے. لیکن جب شام پہنچ گئے تو وہاں بھی ذکر کرتے رہے. تو اس نے کہا کہ ذکر بند کر دو، ورنہ جو ہے ہم سب بند کر دیں گے، کھانا پانی سب، وظیفہ وغیرہ سب بند ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ اب لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ نہ ان سے کوئی سامان خریدے نہ بیچے، سب بند. لیکن جو ہے اس کے باوجود بھی مولا کائنات زعفران کا حلوہ، بہترین حلوہ
بنوایا، بنانے کے بعد جو ہے اس نے بھیجا، کہا کہ لے جاؤ اور لے جانے کے بعد دے دو۔ اب اتفاق سے یہ جو ہے مسجد میں تھے، ادھر اس کا خادم غلام حلوہ لے کر پہنچ گیا، زعفران کا حلوہ یا شہد جو بھی ہو ہے نا، حلوہ زعفران کا لے کر پہنچ گیا، اور بچی تھی اور اس حلوے کو جو ہے انگلی سے نکالا اور زبان پہ رکھا۔ سنیے، بہت دقیق بات ہے، زبان پہ رکھا بیٹی نے۔ ادھر ابو الاسد دیولی آ گئے اور دیکھا، جیسے ہی دیکھا وہیں سے چلانے لگے، بیٹی خبردار، اسے نہ کھانا، یہ جو ہے زہر ہے۔ بیٹی نے کہا، روک دیا، پھر نکلوایا، لیکن وہ ایمان نہیں تھا، وہ بصیرت نہیں تھی۔ یا تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب جنگ نہروان میں، دیکھیے ہمیں معلوم ہے کب تک پڑھنا ہے، ہم گھڑی دیکھ رہے ہیں، آپ گھبرائیے گا نہیں، ہے نا، صلوات پڑھیے محمد والا۔ تو بہرحال زیادہ نہیں ہے، وقت ہو چکا ہے تقریباً۔ تو بہت سے ایسے افراد تھے صاحب بصیرت نہیں تھے، ہے نا، دھوکہ کھا گئے۔ تو جنگ نہروان کے موقع پہ مولا کائنات جا رہے ہیں، ساتھ میں مولا کا چاہنے والا بھی ہے، ساتھ میں گزر رہے، لیکن تو مولا علی کے ایک صحابی نے کہا، کاش کہ ہم اس کے بدن کے بال ہوتے۔ سمجھ گئے آپ؟ کاش کہ اس کے بدن کے بال ہوتے۔ مولا نے کہا کہ کہنا کیا چاہیے، مولا کو تو سب معلوم ہے نا، اگر پوچھتے نہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا، پھر ہم کیسے بیان کرتے ہیں نا، مولا کو تو سب معلوم ہے۔ مولا نے کہا کہ کیسے کہہ دیا؟ کہا کہ مولا یہ یقیناً جو ہے یہ جنت میں جائے گا۔ مولا علی نے جو ہے قتل کیا، منہ کے بل پڑا ہوا تھا، مولا علی ادھر ٹہل رہے تھے، وہ شخص بھی چہل قدمی کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں معلوم ہے، اس کے بل جو ہے پڑا ہوا ہے۔ تو مولا نے کہا پلٹو۔ اب جو پلٹا تو دیکھا کہ یہ تو وہی ہے۔ مولا نے کہا کہ تم نے کہا تھا کاش کہ ہم اس کے بدن کے بال ہوتے، لیکن دیکھو یہ ہمارے مقابلے پہ آ گیا۔ واضح ہو گئی بات نا؟ ہاں، صلوات پڑھیے۔ لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، امام حسین کے ساتھ جتنے تھے، اور جو امام نے خط لکھ کر بلایا، اور پھر امام جو ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں، بلا بھی رہے ہیں، پھر امام نے کہا کہ چلے بھی جاؤ۔ امام یہ کہہ رہے ہیں، جب سوال کیا کہ آقا کیوں، تو کہا کہ اس لیے سفیر ہوتا ہے، جاتا ہے نا، ہر ملک کا سفیر ہوتا ہے، پورے ملک کی جو ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر جناب مسلم کو بھیجا ہے، کسی اور کو سفیر نہیں بنایا ہے۔ اور بھی تھے، بہت تھے نا، بنی ہاشم میں بہت تھے، لیکن جو ہے جناب مسلم کو سفیر بنایا۔ اور ادھر سے جو خط آتے رہے ہے نا، خط آتے رہے، تو بہرحال بہت سے خطوط آئے، 12,000 خطوط، اس سے بھی زیادہ خطوط آئے، اور یہاں تک کہ ماہ رمضان میں 15 ماہ رمضان کو جناب مسلم سے کہا، اور پھر وہ مکے گئے، پھر وہاں سے 2 افراد کو ساتھ میں لے کر چلے، راستے میں 2 افراد ہے نا، راستے کی تھکن اور گرمی اس کی وجہ سے ہے نا ان کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال 5 شوال کو جناب مسلم جو ہے کوفے میں پہنچ گئے۔ اب 5 شوال کے بعد جو ہے کیا ہوا، 2 مہینہ کچھ دن وہاں پہ تھے، لیکن یہ جو خطوط لکھ رہے تھے تو صرف اس میں جو ہے دوست نہیں تھے، سمجھے آپ، اس میں جو ہے دشمن بھی خطوط لکھ رہے تھے، دشمن بھی جو ہے انہوں نے بھی خطوط لکھا ہے۔ بہرحال وہ تو امام معصومین علیہ السلام ہیں،
اسی لیے انسان جو ہے کبھی کبھی جو دھوکہ کھاتا ہے تو دیکھیں دشمن تو دشمن ہے، لیکن جو ہے اگر دوست احمق ہو اس طریقے سے ہو تو اس سے زیادہ دھوکہ کھا جاتا ہے، سمجھے آپ؟ تو دشمنوں نے بھی خط لکھا، تو امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو بھیجا۔ سنیے بہت دقیق بات ہے، خود امام حسین علیہ السلام نہیں گئے، امام نہیں گئے، جناب مسلم کو بھیجا۔ امام کوفے میں نہیں گئے، ادھر ہی سے گزر گئے، کربلا گئے لیکن کوفے میں نہیں بھیجا۔ انہوں نے خطوط لکھا، امام کو بلایا، کہا امام درخت آمادہ ہے، پھل آمادہ ہے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، سب تھا، لیکن خود امام نہیں گئے۔ یعنی یہ بلا تو رہے تھے لیکن انتظام نہیں تھا، یعنی جس طریقے سے انتظام کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں تھا، صرف جو ہے بلا رہے تھے، یعنی آمادگی نہیں تھی ان کے اندر۔ اگر آمادگی بھی ہوتی تو پھر مسئلہ کچھ اور ہوتا۔ تو ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بھی جو ہے صرف بلا رہے ہوں، آمادگی نہ ہو۔ تو ضروری ہے نا کہ صرف جو ہے زبان سے نہیں بلکہ آمادہ بھی ہو، آمادگی ضروری ہے۔ تو بہرحال کہ جناب مسلم جو کوفے میں پہنچے تو اس سے پہلے جو تھا وہ نعمان بن ابی بشیر، یہ تھوڑا سا نرم گوشے کا تھا، لیکن پھر جو ہے لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے جو ہے کام نہیں چلے گا، کسی اور کو بھیجو۔ تو اب جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا۔ سو نہیں رہے، بس ختم پہ مسائل پڑھیے سلوات۔ تو اب بتانے رہے تھے 9 بجے تابوت نکلے گا نا، پہلے بتاتے گھبرا جاتے ہیں 40 منٹ پڑھیں گے 20 منٹ پڑھیں گے، اس لیے نہیں بول رہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو کہا کہ کسی مضبوط آدمی کو بھیجو، ہے نا۔ اب جو ہے یہ بھی اسی طریقے سے دھوکے کے ذریعے امامہ پہنے منہ ڈھاکے ہوئے آیا تھا ملعون۔ اب بعض جو ہے یہ سمجھ گئے کہ امام حسین سلام کرنے لگے، ہے نا، سلام کرنے لگے۔ اب بہرحال جو ہے اب وہ اوپر پہنچا اور اس کے بعد جو ہے سختی کرنے لگا۔ لیکن جناب مسلم جو گئے تو کس کے گھر پہ گئے؟ جناب ہانی کے گھر پہ، ہے نا۔ جناب ہانی کے گھر پہ یہ مہمان رہے اور جناب مختار کے گھر پہ بھی یہ مہمان تھے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ جناب مختار کو قید کر لیا گیا اور جناب ہانی کو بھی شہید کر دیا گیا، قید خانے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد جو ہے جناب ہانی کو شہید کر دیا۔ لیکن جو ہے اس کے باوجود اگر یہ جو افراد تھے جناب ہانی شہید ہوئے، اگر اسی وقت احتجاج کرتے تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جو ہے سب خاموش تھے، سمجھے آپ۔ اگر احتجاج کرتے تو مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے نا۔ تو خاموشی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ جو پورا ہوا سامنے ہے، سب تو خاموش تھے۔ تو بہرحال اب اس نے جو ہے کیا کیا، اب یہ حکم دے دیا کہ اعلان کر دو کہ جو بھی جناب مسلم کے ساتھ ہوگا تو ہم اس کے اوپر سختی کریں گے۔ یہاں تک کہ 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ 18,000 ہے، 30,000 بھی ہے، سمجھے آپ۔ اور آگے بڑھیں، 40 تک بھی روایت ہے، 40 تینوں بتا دیے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ نہیں کوئی کہے کہ آپ 18 بتا رہے تھے، ابھی 40 کا واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں آپ کے، ہے نا۔ تو یہ روایت ہے، لیکن بہرحال 18 جو ہے نا یہ مشہور ہے۔ یہ اتنے 1000 افراد نے بیعت کی۔ تو دیکھیں اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے اعلان ہوا وظیفہ ختم کر دیں گے، سختی کر دیں گے، ہے نا، تمہارے باپ کو قید میں ڈال دیں گے، قتل کر دیں گے۔ یہاں تک کہ جب سختی ہونے لگی اور دھیرے دھیرے لوگ جو ہے الگ ہونے لگے۔ لیکن جو ہے جس وقت لوگوں نے بیعت کی تھی، اگر جو ہے اسی وقت جناب مسلم جو ہے حق کا اعلان کرتے تو یہ ہوتا کہ اتنے افراد ہیں، اتنے افراد نے بیعت کی ہے اور یہ جو ہے حق کا اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جناب مسلم جو ہے اسی طریقے سے حق کا اعلان کرتے رہے کہ جب یہاں تک کہ جن افراد نے بیعت کی تھی سب چھوڑ کر
چلے گئے اور جناب مسلم جو ہے وہ تنہا تھے نا، تنہا تھے، لیکن اسی طریقے سے جو ہے حق کو بیان کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جناب مسلم کہ جنہیں سفیر بنا کر امام حسین نے بھیجا، خود جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی مولا کائنات سے ذکر کیا تھا، جناب مسلم کا ذکر کیا تھا۔ رسول اسلام نے کہا تھا کہ ہم جو ہے عقیل سے اس قدر محبت کرتے ہیں ابو طالب کی وجہ سے، کہ جناب ابو طالب جو ہے جناب عقیل کو چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے، اس لیے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ عقیل کا فرزند جو ہے وہ امام حسین کے کام آئے گا۔ اور یہ کہنے کے بعد رسول اسلام جو ہے خود گریہ کرنے لگے، یعنی شہادت سے پہلے رسول اسلام نے جناب مسلم پہ گریہ کیا ہے۔ یہی جناب مسلم ہے، یہ اتنے افراد تھے، لوگوں نے بیعت کی، لیکن دھیرے دھیرے یہاں تک کہ یہ وقت بھی آ گیا کہ اب جو نماز مغرب پڑھی تو بس چند افراد تھے، اس کے بعد جو ہے کوئی نہیں، تن و تنہا ہے۔ اور کوفہ ہے، کوفے کی گلیوں سے بھی واقفیت نہیں ہے۔ اب جناب مسلم جائیں تو کہاں جائیں؟ شب کی تاریکی ہے، رات ہے۔ جناب مسلم مسجد سے باہر نکلے، جب امامہ اتاریں گے تابوت برآمد کر دیجیے گا۔ جب جناب مسلم گھر سے باہر نکلے تو کوفے کی گلیوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر، یہاں تک کہ ایک دروازے کے سامنے بیٹھ گئے۔ مومنہ تھی، طوا نام تھا، بیٹھ گئی۔ اب جو ہے روایت میں یہ ہے کہ اس کا شوہر یا بیٹا بہرحال وہ بھی باہر تھا، لیکن جو ہے یہ طوا بار بار آتی تھی دروازہ کھولنے اپنے شوہر کے انتظار میں یا بیٹے کے۔ تو اب جو طوا نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ تب طوا نے کہا کہ دیکھو کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، لہٰذا جو ہے تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ تو جناب مسلم نے جو فقرہ کہا ہے، پانی مانگا، سوال کیا، پانی لے کر آئیے، تو جناب مسلم نے جو فقرہ کہا ہے کہ جب طوا نے کہا اپنے گھر چلے جاؤ، تو جناب مسلم نے کہا کہ جس کے گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ تو کہا کہ مسجد چلے جاؤ، حالات سازگار نہیں ہے، اچھے حالات نہیں ہے۔ حسین کا جو ہے ایک سفیر آیا ہے مسلم، اور ابن زیاد جو ہے اسے تلاش کر رہا ہے۔ جب اتنا کہا تو ایک مرتبہ جناب مسلم جو کھڑے ہوئے تو کہا یا علی، علی کا نام سنا تو اس نے سوال کیا ہے شخص یہ بتاؤ کہ تم علی کو جانتے ہو؟ کہا علی کو جتنا ہم جانتے ہیں کوئی اور کیا جانے گا۔ پھر سوال کیا کہ تم حسین کو جانتے ہو؟ کہا ہاں ہم حسین کو جانتے ہیں۔ پھر سوال کیا، کہا کہ تم حسین کو جانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ ہمارا نام مسلم ہے۔ ہاں آزادارو بس اتنا سننا تھا، اپنے ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہ ہم نے پہچانا نہیں۔ اے مسلم آ جائیے، یہ گھر آپ کے لیے حاضر ہے، ہم آپ کی خادمہ ہیں۔ جناب مسلم گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں۔ اب جناب مسلم عبادت کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ لشکر کی آواز آئی۔ جناب مسلم نے کہا اے طوا اب جو ہے ہم جا رہے ہیں۔ کہا مولا آقا نہ جائیے، حالات اچھے نہیں ہیں، لشکر سامنے ہے۔ جناب مسلم نے کیا فکرہ کہا؟ کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ نامحرم اس گھروں میں آ جائے۔ ہاں آزادارو
آخر کار جناب مسلم گھر سے باہر نکلے، ادھر لشکر تھا، جناب مسلم مقابلہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ پھر جو ہے حکم ہوا کہ اسے معمولی نہ سمجھو، یہ کوئی جو ہے بقال نہیں ہے، بنی ہاشم کا جوان ہے۔ 28 سال کے جناب مسلم تھے، حضرت عباس 36 سال کے، کہا کوئی معمولی نہیں ہے، یہاں تک کہ لشکر پہ لشکر آنے لگا۔ آخر کار برابر سنتے رہتے ہیں نا کہ دھوکے کے ذریعے گڈھا کھودا گیا، چاروں طرف سے جناب مسلم کو گھیرا، آخر کار جناب مسلم اس گڈھے میں گرے، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، قید کر کے اب جناب مسلم کو دارالامارہ لایا گیا۔ بس آخری فکرہ، دارالامارہ لایا گیا۔ جب آئے دارالامارہ، جناب مسلم نے سلام نہیں کیا۔ حاکم نے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہا ہمارا کون امیر؟ ہمارا امیر صرف حسین ہے۔ کہا تم ہمیں سلام نہیں کرو گے؟ کہا ہم تمہیں امیر نہیں مانتے، کہا ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ کہا جو بھی ہو قتل کر دو، لیکن اتنی مہلت دے دو کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ جناب مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر رک کر کے سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے عزادارو۔ اب جو ہے جلاد کی تلوار چلی، سر تن سے جدا ہوا، مسلم کے لاش کو دارالامارہ سے پھینکا گیا۔ اب مسلم کے لاش کو پاؤں میں رسیاں باندھ کے پورے کوفے میں کھینچا گیا۔ لیکن جب ایک شخص کوفے سے جا رہا تھا، امام حسین ایک منزل پہ تھے، امام حسین سوال کر رہے تھے، کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے، بوڑھا شخص جو ادھر سے گزر رہا ہے، لیکن دیکھا کہ کچھ دور امام حسین ہے۔ جب امام حسین کو دیکھا تو دوسرے راستے سے جانے لگا۔ امام حسین نے اپنے چاہنے والوں سے کہا، بنی ہاشم سے کہا کہ اسے بلاؤ، وہ کوفے سے آ رہا ہے، کہ معلوم کریں کہ کوفے کے کیا حالات ہیں۔ ایک شخص دوڑتا ہوا گیا اور جانے کے بعد اس شخص سے کہا کہ امام حسین تمہیں دیکھ رہے تھے اور تم ادھر سے گزر گئے، امام نے بلایا ہے اور امام معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کوفے کے حالات کیا ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم سمجھ گئے، اسی لیے تو ہم ادھر سے گزر گئے۔ وہ قریب آیا، جب امام کے قریب آیا، امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کوفے سے۔ امام نے سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ کوفے میں مسلم کے حالات کیسے ہیں، مسلم کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ اس نے کہا مولا یہ بتائیے، یہیں بتا دیں یا چند قدم آگے بڑھ کے؟ امام نے کہا نہیں، یہ جو افراد ہیں ان سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، یہیں بتا دو۔ اب اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا جب ہم کوفے میں تھے مسلم کا سر تن سے جدا ہو گیا، مولا مسلم کے پاؤں میں رسیاں باندھی گئی، کوفے کے گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا، بس اتنا سننا تھا۔ مولا آئے خیمے میں، شہزادی زینب سے کہا اے بہن زینب وہ صندوق لاؤ، اس میں بالیاں تھی۔ امام نے کہا اے بہن زینب مسلم کی بچی کو بلاؤ۔ مسلم کی بچی قریب آئی، امام حسین نے زانو پہ بٹھایا، سینے سے لگایا، دستے شفقت پھیرا اور بالیاں پہنائی۔ بنی ہاشم کے خانوادے کی بچی تھی، سمجھ گئی۔ مسلم کی بچی نے سوال کیا، مر گیا، میں یتیم ہو گئی۔ امام حسین نے کہا ہاں میں تمہارا باپ ہوں، لیکن یہ عزادارو جب امام حسین بالیاں پہنا رہے تھے، سینے سے لگا رہے تھے، دستے شفقت پھیر رہے تھے، شہزادی زینب آگے بڑھی، سینے سے لگایا، لیکن ایک بچی جناب سکینہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ جب بھی کوئی یتیم ہوتا ہے دستے شفقت پھیرا جاتا ہے، سینے سے لگایا جاتا ہے۔ ہاں عزادارو، لیکن کربلا میں بعد شہادت امام حسین بالیاں اتاری گئی، تازیانے لگائے گئے۔ بس آخری فکرہ جب واقع کربلا ہو گیا، جب لٹا ہوا قافلہ جب چلا کوفے میں پہنچا، جب دارالامارہ کے پاس، بس آخری فکرہ دارالامارہ کے پاس پہنچا تو ایک آواز آئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ زینب نے سوچا کہ کون ہے یہاں کہ جو میرے بھائی حسین کو سلام کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آواز آئی، سلام کی، السلام علیکم یا بنت امیر المومنین۔
اب زینب متوجہ ہوئی تو کیا دیکھا کہ دارل امارہ پہ جناب مسلم کا سر لٹکا ہوا ہے. بس آخری فکرہ. ایک مرتبہ مسلم کی زوجہ نے سوال کیا, ہاتھوں کو جوڑا, کہا اے والی و وارث آپ شہید ہو گئے, جام شہادت نوش کیا, لیکن صرف ایک بات بتا دیجئے, اے والی و وارث 2 بچے ہمارے ساتھ تھے, شہید ہو گئے, 2 بچے آپ کے ساتھ تھے, اے عزاداروں کو بچے قید خانے میں تھے, ماں وہیں سے گزر گئی, خبر نہ ہوئی آپ. دیکھ کے آگے دیکھ کے پردے سے ہے مظلوم کاروں نے گھر بار چھوڑے کوفے کی گلی ہے آپ بڑے بڑے بچے ہیں تاکہ اٹھا پائے اٹھا لیں مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے ایک بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے آفت کی گھڑی جمعہ میں فوراً لگے نماز میں کچھ بھی چیز سے کوئی بھی جن سے ہو یا کسی کا ہم کو پرمیشن بھی کرنی چاہیے. آپ روڈ پہ جا رہے ہو پرمیشن بھی کرنی چاہیے. کیا ہو رہا ہے
से नकी भाई नकी भाई बोले ऐलान कर दो, मैंने ऐलान कर दिया। नकी भाई वो कमेटी में है, नकी को चाहिए बोलना चाहिए और है नहीं ऐसा करिए बोल रहे